سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو واقع کربلا ہے، اس میں حضرت امام پاک کی اولاد میں جو خواتین اور افراد واپس آئے ہیں، ان میں حضرت امام علی مقام کے صاحبزادے علی الاوسط امام زین العابدین آپ کربلا سے قیدی بنا کر لائے گئے اور آپ نے اتنی بڑی قربانی کے باوجود یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس کو خطبہ شام کہتے ہیں۔ آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیا، جس خطبے کو سن کر یزید کے دربار میں لوگ جو موجود تھے وہ زور زور سے رونے لگے، اور انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے وہ تو کوئی کافر نہیں تھے، باغی نہیں تھے، وہ تو اہل بیت رسول ہیں۔ چنانچہ امام زین العابدین کا پورا خطبہ اگر آپ سماعت فرمائیں، اس میں ایک بات کا بیان ہے، وہ ہے آپ کا اپنا تعارف کہ میں کون ہوں۔ دو باتیں اس کے اندر آپ نے کہی، ایک بات تو یہ بیان کی کہ اللہ نے جو ہمیں فضیلت بخشی ہے، اللہ نے ہم پر جو احسان فرمایا ہے، تو میں ایھا الناس آتینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور 7 چیزوں سے اللہ نے ہمیں فضیلت بخشی ہے۔ جو 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا آتینا العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، والحلم، اور ہمیں بردباری برداشت عطا فرمایا، والسماحت، اور حوصلہ عطا فرمایا، والفصاحت، اور ہمیں بلاغت قوت بیانیہ بخشی ہے، والشجاعت، اور ہمیں بہادری عطا فرمائی ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور 6ٹھی چیز جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ یہ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو فضلنا، اور 7 چیزوں کی جو اللہ نے ہمیں فضیلت دی، ینا من النبی المختار، کہ ہم اس خاندان سے ہیں جس میں نبی مختار ہے، ومن الصدیق، ہم میں سچے لوگ ہیں، صدیق ہیں، ومن الطیار، اور ہم میں جعفر طیار ہے، ومن اسد اللہ واسد رسولہ، اور ہم میں ہمارے خاندان میں اللہ کے شیر، رسول اللہ کے شیر سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء ہے، ومنا ثبتا وہذہ امتی، اور ہم میں رسول اللہ کے 2 شہزادے، رسول اللہ کے 2 پھول، امام حسن اور امام حسین ہیں، ومن المہدی، اور ہم میں مہدی ہیں۔ یہ 7 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، فضیلت
اس میں بھی تعارف ہے. حضرت امام علی مقام کے صاحبزادے نے اپنا تعارف پیش کیا، کیونکہ یزید کی سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ اس نے بتایا یہ تو کوئی باغی گروہ ہے، کوئی معاذ اللہ کافر ہیں، کوئی باہر کے ملک کے ایجنٹ ہیں. یہ جو ظالم لوگ ہیں اسی طرح ظلم کرتے ہیں، شناخت نہیں بتاتے. پھر آپ نے دوبارہ مخاطب کیا لوگوں کو، ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، لوگوں جو مجھے جانتے ہو وہ جانتے ہیں، تو من لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو اپنا حسب بھی بیان کرتا ہوں، اپنا نسب بھی بیان کرتا ہوں. کیا ہے؟ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا پتر ہوں. مطلب یہ کہ میں وہ ہوں جس نے مکہ، جس کے باپ نے، جس کے آباء و اجداد نے مکہ آباد کیا، جس نے منا کو آباد کیا. وانا ابن زمزم وصفا، میں بیٹا ہوں زمزم کا اور میں بیٹا ہوں صفا کا. مطلب یہ کہ جس کی پیڑیوں سے آب زمزم نکلا ہے وہ اس کا بیٹا، اور جس نے صفا مروہ کو اللہ کا شعار بنایا ہے میں اس کا بیٹا ہوں. وانا ابن من حمل رکن بالطواف بطراف النداء، میں وہ ہوں کہ جس نے چادر کے چاروں کونوں کے درمیان سے رکن کو اٹھایا ہے اور خانہ کعبہ میں نصب کیا ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی، دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا. اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 15 سال یا 18 سال تھی. تو خانہ کعبہ کو شہید کیا گیا اور پورے مکے میں اعلان ہوا کہ بھئی اس مسجد کو تعمیر کرنا تو حلال کے پیسے شامل کیے جائیں، حرام کا مال نہیں اس میں خرچ کرنا. چنانچہ اتنے پیسے جمع ہوئے جس سے پورا خانہ کعبہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا. وہ ذرا اس کا حدود اربا زیادہ تھا، اس کا ایریا جو تھا وہ زیادہ تھا، پیسے تھوڑے کٹے. پھر طے ہوا کہ اس میں کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے، کچھ حصہ کم کر دیا جائے اور باقی جتنے پیسے اتنی تعمیر کر لی جائے. چنانچہ وہ جو حتیم کعبہ ہے، جو کعبہ شریف کے ساتھ ایک چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کی زمین ہے. تو وہ پیسے نہیں تھے اتنے، حلال کے پیسے اتنے کم تھے، مال حرام تو بہت تھا، لیکن زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کو حلال حرام کی تمیز تھی. اس وقت بھی وہ تفریق کرتے تھے. خانہ کعبہ جب اس مقام پر پہنچا جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا تو 4 قبیلے تھے اس وقت مکہ میں ہجرانے والے. ہر قبیلے والے نے دعویٰ کیا کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پتھر کو یہاں نصب کریں. لڑائی ہو گئی، تلواریں نکل آئی، قریب تھا کہ گردنیں کاٹ دی جاتی. تو کسی بزرگ نے کہا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں، سوچ لو. اس نے فیصلہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ پتھر اٹھا کے تو نصب کر دے. ساری رات لوگ سوئے نہیں کہ میں پہلے جاؤں گا مسجد میں پہلے جاؤں گا. لیکن جب مسجد میں داخلے کا وقت آیا تو کسی کو ہوش ہی نہ رہی. میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوئے، اور جب جو لوگ مسجد میں موجود تھے انہوں نے جب چہرہ مصطفیٰ کریم کو دیکھا تو سب نے تسلیم کر لیا کہ ہاں ہمیں منظور ہے، یہ خود ہی اٹھا کے رکھتے پھر بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں. اور رسول اللہ کی عقل، آپ کی بصیرت، آپ نے ایک چادر بنوائی، اس کو بچھایا، حجر اسود کو پکڑ کے اس کے درمیان میں رکھا اور چاروں قبیلوں کے سردار بلائے اور چاروں کو ایک ایک کونا پکڑایا اور کہا چاروں اٹھاؤ
چادر کو اور اونچا کرو تاکہ حجر اسود کو اٹھانے میں چاروں کو یہ سعادت مل جائے. اور پھر جب اس کو بلند کیا اور جہاں اس کو نصب کرنا تھا حضور نے اپنے دستے مبارک سے پکڑ کے تو اس نکر میں کونے میں لگا دیا جہاں آج حجر اسود نصب ہے. تو حضرت امام زین العابدین نے کہا میں وہ ہوں انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں وہ ہوں کہ جس کے باپ نے، جس کے دادا نے، جس کی جد نے چادر سے حجر اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ میں نصب کیا اور فرمایا انا ابن خیر من طافا وسعیا، میں اس کا بیٹا ہوں. یہ یزید کے دربار میں حضرت امام زین العابدین اپنا تعارف کر رہا تھا. وہاں انہوں نے یہ تو نہیں بیان کیا کہ امام حسین پر پانی بند ہو گیا، امام حسین کو ایسے تلوار لگی، تیر لگا، نیزہ لگا، بچے قتل ہوئے، 72 تن شہید ہوئے. نہ، آپ نے اپنے تعارف پیش کیا یزید کے دربار میں. فرمایا میں وہ ہوں جس نے طواف کو بطور عبادت کے جاری کیا، جس نے سائی کو بطور عبادت کے جاری، اس کا بیٹا ہوں. انا ابن خیر من حج و لبا، میں بیٹا ہوں اس کا، اس خیر کا جس نے حج کو جاری کیا اور جس نے تلبیہ کو جاری کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ، اس کا بیٹا ہوں. انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق ہوا میں لے کے اڑ گیا. اور میں بیٹا ہوں فاطمہ کا، میں بیٹا ہوں خدیجہ کا، میں بیٹا ہوں علی مرتضیٰ کا، میں بیٹا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں بیٹا ہوں اس کا جس مقام پر پہنچا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں بیٹا ہوں اس کا کہ جس کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اور فرمایا میں بیٹا ہوں اس کا جس پر آسمان کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں. اور میں بیٹا ہوں اس کا کہ جس کی طرف وحی کی خود رب کائنات نے، من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں اس کا بیٹا ہوں. وانا ابن محمد مصطفیٰ، وانا ابن علی مرتضیٰ، وانا ابن من ضرب بین الخراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 موئی تلوار سے لڑتا تھا اور اتنا لڑا کہ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور فرمایا انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ سیفین، حضرت علی میدان جنگ میں 2 تلواروں سے لڑتے، تلوار ایک ہاتھ سے چلائی جاتی ہے، آپ 2 تلواریں پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہیں. اور رسول اللہ کے سامنے کہا میں اس کا پتر ہوں جو 2 تلواروں سے لڑتا تھا اور جو تیر اور نیزے مارنے والا تھا. اور وہ حاجر ہجرت، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں اور جس نے 2 بیعتیں کی ہیں. اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بدر میں قتال کیا، جس نے حنین میں قتال کیا. اور میں اس کا پتر ہوں جس نے آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کیا. اور فرمایا وَيَسْتَمِرُّ السَّرْدَ بِالصِّفَاتِ فَرِيدَ نَابِعَ مِنْ أَجْدَادِهِ، آپ بیان کرتے رہے اپنے آباء و اجداد کے اوصاف حتیٰ یصل الی انا ابن فاطمہ الزہراء، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے. ثم استمر قائلا، پھر آپ مسلسل یہ تعارف انا 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 ابن فلاں، انا ابن فلاں، حتیٰ دج الناس بالبقاع، اتنا خطاب کیا کہ اس دربار میں موجود جتنے لوگ تھے چیخے مار مار کے رونے لگے. انہوں نے پتہ چلا کہ ان ظالموں نے جن کو قتل کیا وہ تو اہل بیت رسول ہیں، جن کو یہ کافر اور باغی کہتے تھے وہ تو کافر اور باغی نہیں ہیں. اور پھر وَالنَّجِيبُ وَالنَّحِيبُ وَخَشِيُّ يَزِيدُ فِتْنَةً، تھا یزید کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میری بیعت توڑ دیں اور فتنہ کھڑا ہو جائے.
فامر بالمؤذن، اس نے کہا مؤذن بلاؤ، مؤذن بلایا گیا، فادخل الاذان، اذان شروع ہو گئی، یقتل خطبۃ اندر، تاکہ اذان کے وقت تو لوگ خاموش ہو جاتے، تو آپ خاموش ہو گئے اللہ کے۔ اچھا میں یہاں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، جو بندہ کربلا سے آیا ہے اس نے یہ واقعات کیوں نہیں بیان کیے، وہ اپنا تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ اور پھر یہ جو کہ واقعات کربلا صحیح سند کے ساتھ موجود بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ پھر جب مؤذن نے اذان کہی نا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے کہا رد الامام قائلا کبرت کبیرا، اللہ بے شک سب سے بڑا ہے، ثم اندا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن نے پڑھا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے کہا شاہدہ بہا شعری، میرے بال بھی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، وہ بشری، میری چمڑی گواہی دیتی ہے، وعظمی ولحمی، میری ہڈیاں اور میرا گوشت گواہی دیتا ہے، ثم التفت الی یزید وسألہ، پھر جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پر پہنچا تو آپ نے یزید سے پوچھا کہ محمد الحاظہ جدی اب جدو کا، وہ یزید یا بتا کہ محمد میرا دادا ہے یا تیرا دادا ہے؟ فَإِنْ زَعَمْتَ إِنَّهُ جَدُّكَ فَقَدْ كَذَبْتَ وَكَفَرْتَ، اگر تو یہ بات کہتا ہے کہ یزید تیرا دادا ہے اور تیرا جد ہے تو تو نے جھوٹ بولا، تو نے کفر کیا، وَإِنْ قُلْتَ إِنَّهُ جَدِّي، اور اگر تو کہتا ہے وہ میرا دادا ہے، فَلِمَ قَتَلْتَ إِسْرَتَهُ، اگر میرا دادا ہے تو اس کی اولاد کو تو نے قتل کیوں کیا؟ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے تو قتل نہیں کروایا امام حسین کو، ان کی آل کو اور کربلا کے لوگوں کو، تو وہ جو یزید امام حسین کا بیٹا ہے وہ یزید کے دربار میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے یزید تو نے کیوں قتل کروایا اس رسول اللہ کی عطرت کو، رسول اللہ کی اولاد کو قتل کیوں کروایا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ سارے مغالطے ختم کر دیے اور یہ سارا جھوٹ پاک کر دیا، صاف کر دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یزید کے تو علم میں ہی نہیں تھا، تو یزید نے اس بات کا انکار کیوں نہیں کیا کہ میں نے قتل نہیں کروایا؟ وہ انکار کی بجائے وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اس نے خطبہ قطع کرنے کے لیے، خطبہ روکنے کے لیے اذان دلوا دی، اور پھر اذان کے فوراً بعد سیدہ زینب کھڑی ہو گئی، اور سیدہ زینب کا خطبہ ایسا بے مثال خطبہ کہ جو حضرت امام زین العابدین سے بھی بڑا دردناک، بڑا خوفناک اور بڑا جرت والا، بہادری والا۔ گھر میں خاندان میں قتل ہو جائے تو عورتوں کی تو حالت ہی عجیب ہو جاتی، کوئی فوتگی ہو جائے عورتیں تو بات نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہمارے خاندان جن کی عورتیں بے حال ہو جاتی ہیں، یہ خاندان مصطفیٰ ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ امام حسین کی بہن ہے کہ بھائی شہید ہو گیا ہے، لیکن خطبہ ایسا دیا، پہلے کوفے میں خطبہ دیا، پھر شام کے دربار میں جب جا کے خطبہ دیا تو یزید کا پیتا پانی ہو گیا، اور ایسی جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور یہ خطبہ سماعت بھی کرے اور پھر آپ اپنا تعین بھی کریں کہ آپ کہاں ہیں، اور اپنی خوش نصیبی پر ناز بھی کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اب سنیں ذرا سیدہ زینب نے کیا کہا، الحمدللہ والصلاۃ علی جدی محمد وعلی الطاہرین، تمام تعریف اللہ کے لیے، اور درود ہو میرے دادا میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر۔ یا اہل کوفہ، کوفے میں پہلا خطبہ ہے، کوفے والو، یا اہل القتل والغدر، اے دھوکے والو، اے مکارو۔ اب جب خطبے کے لیے یہ قیدی بنا کے وہاں
کوفہ میں ان کو جا کے شمر کے دربار میں کھڑا کیا گیا نا، تو پھر یہ سارے رو رہے تھے، کوفے والے زور زور سے رو رہے تھے۔ اب سیدہ زینب نے پوچھا یا اہل الکوفہ، اور کوفے والو اتبکون، اب تم روتے ہو؟ فلا رکات الدم عطا، تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو۔ یہ بد دعا دی حضرت زینب نے کہ تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو، اور دیکھ لو کن کے آنسو ابھی خشک ہوئے، اور کون 1400 سال سے مسلسل یہ آنسو بہا رہا ہے۔ فرمایا ولا حدت الرینتا، تمہاری آہیں سرد نہ ہو، انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلہا، فرمایا تمہاری حالت اور تمہاری کیفیت اس بوڑھی عورت کی طرح ہے جو سوت کاٹتی ہے، اور جب کنڈی بن جاتی ہے تو پھر جیسے کہ اس کا دھاگا بنائے پھر اس کو چھوٹے چھوٹے ریزوں میں ختم کر دیتی ہے، ساری محنت برباد کر دیتی ہے۔ فرمایا جو تمہارا ایمان ہے، جو تمہاری نمازیں ہیں، جو تمہارا تقویٰ ہے، تم نے امام حسین کے قتل پر خاموش رہ کے سب ضائع کر دیا۔ اب کوئی نیکی باقی نہیں، کوئی روزہ باقی نہیں، کوئی نماز باقی نہیں، کوئی تقویٰ باقی نہیں۔ فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری قسمیں فریب زدہ ہے، تم دھوکے کے لیے قسمیں کھاتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے جو خط لکھے تھے قسمیں کھائی تھی کہ آپ آ جائیں، ہم یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے، تو میں افیکم الا السفل والنتف وحلق الاداء وغمزۃ الاعداء۔ فرمایا تم پہ تو مکر ہے، تم پہ تو دھوکہ ہے، تم پہ تو لومڑی کی چال ہے، اور پھر کمر اعلی دفنت او کفدت علی ملحوظۃ۔ فرمایا تمہاری تو یہ ہے حالت کہ جس طرح قبروں کے اوپر چاندی کا کچھ چڑھایا جاتا ہے، جس طرح سونے کو دفن کیا جاتا، العصا ما قدمت لکم انفسکم، بہت برا ہے جو تم نے آگے بھیجا۔ یعنی ادھر حسین قتل ہو رہے تھے، علی کی اولاد قتل ہو رہی تھی، اور تم ادھر نمازیں پڑھ رہے تھے، تم ادھر تلاوتیں کر رہے تھے۔ فرمایا بہت بری کمائی کی تم نے۔ سخط اللہ علیکم، اللہ تم پر ناراض ہے، وفی العذاب انتم خالدون، تم ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہو۔ اب یہ سوال ہے کہ سیدہ زینب نے کوفے والوں کو ہمیشہ عذاب میں رہنے والا کہا، حالانکہ ہمیشہ عذاب میں تو کافر رہیں گے۔ گویا کہ سیدہ زینب نے اقتضاءً ان کو کافر کہا، تو کیا وہ کافر ہے؟ میں آپ کو ایک فتویٰ عرض کرتا ہوں۔ قاضی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندے نے قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب سنا ہے کہ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف بڑا پسند تھا، آپ کدو بڑا پیار کرتے تھے، کدو کے ساتھ بڑی رغبت سے شوق سے کھاتے تھے، لیکن مجھے کدو پسند نہیں۔ قاضی صاحب نے فتویٰ دیا یہ بندہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے، یہ اپنے مسلمان رشتہ داروں کا وارث نہیں بن سکتا، اس کی وراثت اس کے مرنے سے پہلے بانٹ دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کدو کو رسول اللہ پسند کرتے تھے، تو جو کدو کو نہ پسند کرے وہ کافر، وہ مرتد، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو کدو جتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے؟ امام حسین کے ساتھ تو رسول اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے، اور میں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور سیدہ زینب نے پھر جو خطبہ دیا، میں نے کہا اپنے آپ کو ذرا خطبے میں دیکھیں آپ کہاں ہیں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ شکر ہے۔ فرمایا اتبکون وتنتحبون، آپ نے فرمایا اب تم روتے ہو اور ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہو۔ جب ہماری گردنیں کاٹی جا رہی تھی تب تم کہا ای واللہ فابکو کثیرا وادھاکو قلیلا،
تو اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اب تم زیادہ رو گے اور وہ تھوڑا ہنسو گے. وقت ذهبتم بعارها وشنارها، فرمایا تمہاری آر چلی گئی، تمہاری شان چلی گئی. آپ غور کریں، یہ جو پیشہ وار خواتین ہیں، یہ خواتین کی عزت کہتے ہیں بہت بڑی بات ہوتی ہے. عزت دار لوگوں کی خواتین عزت دار ہوتی ہیں. سیدہ زینب نے کہا کہ قد ذهبت بعارها وشنارها، تمہاری شان بھی چلی گئی، تمہاری شرف بھی چلی گئی. تم پیشہ ور اور تم پوچھو جا کے تھانے کہ وہ اپنے تعارف میں کون سا مذہب لے کر دیتے کہ ہمیں تنگ نہ کریں، ہم فلاں ہیں. یہ بد دعا ہے سیدہ زینب کی کہ ان کو نہ عزت ملے گی دنیا میں، نہ شان ملے گی. فلاں فرمایا وَلَن تَرْهَنُوهَا بِغَسْلِ بَعْدَهَا أَبَدًا، فرمایا یہ جو تمہارے اوپر لگے ہیں نا، یہ جو عیب لگے ہیں، یہ جو داغ لگے ہیں، فرمایا دنیا کا کوئی پانی اس داغ کو دھو نہیں سکے. کیف ترضون، تم کیسے راضی رہ سکتے دنیا میں قتل سبت خاتم النبوتی، تم نے نبی خاتم النبیین کے جگر کو قتل کیا، ومادن الرسالتی، اور اس کی خوشبو کو ختم کیا، وسید شباب اہل الجنہ، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں اس کا قتل کیا. افلیس ذالک بزکاۃ العمل الصالح، اب بھی تمہارے نیک عمل جو ہیں وہ باقی بچ گئے. اور اس طرح آپ نے لمبا خطبہ ارشاد فرمایا. اور یہ خطبے، میں آخری بات کہتا ہوں، یہ جو مہنگے مہنگے خطیب بلا کے تم واقع کربلا سنتے ہو، ان سے ایک مطالبہ کرو، یہ کہانیاں نہ سنو، ہمیں ان کے حالات سناؤ جو کربلا سے بچ کے آئے. انہوں نے کیا کہا اور کیا ان کا طرز عمل تھا؟ کیا انہوں نے یہ رونے والی مجلسیں قائم کی ہے؟ نہیں، انہوں نے جرأت، بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اور یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر ایسا خطبہ دیا ہے کہ صرف خطبے سے یزید کام رہا تھا. اور صرف خطبہ نہیں تھا وہ، بلکہ بڑی جنگ بھی اس طرح دشمن کو چھاڑ نہیں سکتی جو سیدہ زینب کے خطبے نے کام کیا. امام زین العابدین کی جرأت اور بہادری کے خطبے نے کام کیا ہے. اب صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں، ہم نقل مارنا چھوڑ دیں، ہم لکیر کے فقیر نہ بڑھیں کہ ہم نے 10 محرم کو سبیلیں لگا لی، ہم نے 10 محرم کو دودھ لوگوں کو پلا لی، ہم کے ویلے ہو گئے. امام حسین کا مطالبہ دودھ نہیں ہے، امام حسین کا مطالبہ پانی نہیں ہے، امام حسین کا مطالبہ ہے کہ نیزے پر چڑھ کے بھی یہ قرآن پڑھا ہے. تو سبیل لگانی ہے تو قرآن کی لگاؤ، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اپنی اولادوں میں قرآن کا کو رواج دو. یہ کیا محبت ہے کہ تم ایک دیگ پکا کے تو سارا سال ویلے ہو گئے کہ روح امام حسین خوش ہو جائے گی تم سے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور امام حسین کبھی ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہو سکتے کہ جو صرف ایک ختم جلائیں اور پورا سال یزید کے یزید رہیں اور یزید کے ساتھی رہیں، کردار بھی یزید والا، اخلاق بھی یزید والا. امام حسین اور نہ امام حسین کے نانا اس پر راضی ہو سکتے ہیں، اور نہ وہ رب نیلی چھت والا راضی ہو سکتا ہے کہ جس کے فرشتوں نے ملاحظہ اتنا بڑا ظلم اور اتنی کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد. تمہاری کربلا کدھر ہے؟ اور ہر شخص کربلا کے ساتھ میں موجود ہے، اور اب اس نے بتانا ہے کہ وہ یزید کا ساتھی ہے، کہ وہ حسین کا ساتھی ہے. میرے نعرہ حسینیت، عادت حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگایا اور خود سارے یزید نہ نماز پڑھتے. یزید نماز پڑھتا تھا نہیں، اور یہ حسینیت زندہ باد والے نماز مسجد ویران. یزید قرآن پڑھتا تھا کہا نہیں.
تو ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نعرے حسینیت زندہ باد کے لگاتے، یزیدیت مرد آباد کا سارا کردار اخلاق تمہارا یزید والا ہے۔ اس نے کہا تھا ماں بغیر تیل درائنہ کربلا، وہ بست ملنگ نے کہا تھا، مرزا بے دل نے کہا تھا، اس نے کہا ماں بغیر تیل درائنہ کربلا، کہ جب میں کربلا کا شیشہ دیکھتا تو میں تو اپنے آپ کو بے غیرت سمجھتا ہوں۔ ایک طرف محبت حسین ہے، ایک طرف میں خود یزید کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق